آج سے تقریباً 4500 سال پہلے جب انسان پہیے کا استعمال بھی مشکل سے جانتا تھا، اس وقت مصریوں نے کیسے لاکھوں ٹن وزنی پتھروں کو 146 میٹر کی بلندی پر رکھ دیا۔ گیزا کا عظیم ہرم 3800 سال تک دنیا کی بلند ترین عمارت تھا۔ یہ وہ عجوبہ ہے جسے دیکھنے کے لیے ہر سال لاکھوں لوگ مصر آتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ پتھروں کا یہ عظیم الشان ڈھانچہ ایسے رازوں سے بھرا ہوا ہے جو آج بھی جدید سائنس کو حیران کر دیتے ہیں۔ آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے ان حیرت انگیز حقائق کی دنیا میں جو آپ کے ذہن کو مبہوت کر دیں گے، جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیں گے کہ کیا واقعی قدیم انسان اتنا جدید تھا جتنا ہم سمجھ سکتے ہیں۔ جب آپ گیزا کے اہرام کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو چیز آپ کو حیران کرتی ہے وہ ہے اس کی ضخامت اور درستگی۔ عظیم حرم میں تقریباً 23 لاکھ پتھر کے ٹکڑے استعمال ہوئے۔ ہر ٹکڑے کا اوسط وزن 2.5 ٹن ہے، جبکہ کچھ پتھر تو 15 ٹن تک وزنی ہو سکتے ہیں۔ سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ پتھر اس طرح کاٹے اور فٹ کیے گئے ہیں کہ ان کے درمیان سے سوئی کے برابر بھی کوئی چیز نہیں گزر سکتی۔ آج کی ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی اس طرح کی درستگی حاصل کرنا انتہائی مشکل ترین کام ہے۔ حرم کی تعمیر کا طریقہ کار آج بھی ایک راز ہے۔ روایتی نظریے کے مطابق لاکھوں مزدوروں نے رسیوں اور لکڑی کے رولرز کا استعمال کرتے ہوئے یہ کارنامہ سر انجام دیا تھا، لیکن جب آپ حساب لگاتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ اگر یہ کام 20 سال میں مکمل ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دن 300 سے زیادہ پتھر لگائے گئے، یعنی ہر 2 سے 3 منٹ میں ایک پتھر، اور یہ صرف دن کے اجالے میں کام کرنے کے حساب سے ہے۔ کیا ایسا کرنا واقعی ممکن ہے؟ اب بات کرتے ہیں حرم کی ریاضی کی درستگی کی۔ عظیم حرم کی بنیاد کی لمبائی 230.4 میٹر ہے اور اس کی اصل اونچائی 146.5 میٹر ہے۔ جب آپ اس کی چوڑائی کو اونچائی سے تقسیم کرتے ہیں تو آپ کو 3.14,159 ملتا ہے، جو پائی کی قیمت ہے۔ حرم کے اندر موجود ممیز کے کمرے کا نقشہ بھی انتہائی دلچسپ ہے۔ بادشاہ کے کمرے تک جانے والی سرنگ کا زاویہ بالکل وہی ہے جو قطب ستارے کی سمت میں ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قدیم مصری فلکیات میں بہت ماہر تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حرم کے اندر درجہ حرارت سال بھر 20 ڈگری سینٹی گریڈ رہتا ہے؟ چاہے باہر کتنی ہی گرمی کیوں نہ ہو یا کتنی ہی سردی کیوں نہ ہو، یہ قدرتی ایئر کنڈیشننگ کا کام کر سکتا ہے۔ لیکن یہ نظام کیسے بنایا گیا تھا، یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ تعمیراتی مواد کے لحاظ سے بھی اہرام حیران کن ہے۔ اکثر پتھر مقامی چونے کے پتھر سے بنے ہیں، لیکن اندرونی کمروں میں استعمال ہونے والا گرینائٹ اسوان سے لایا گیا ہے جو 800 کلومیٹر دور ہے۔ یہ پتھر اتنے سخت ہیں کہ آج بھی انہیں کاٹنے کے لیے ہیرے کی آری کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن 4500 سال پہلے یہ کام کیسے ہوا؟ کچھ پتھروں پر ایسے نشان ہیں جو تیز رفتار ڈرل کے لگتے ہیں، لیکن اس وقت ایسی ٹیکنالوجی موجود ہی نہیں تھی۔ اہرام کی تعمیر میں استعمال ہونے والا چونا بھی عام چونا نہیں ہے۔ یہ چونا اس قدر مضبوط ہے کہ آج تک یہ ڈھانچہ کھڑا ہوا ہے۔ جدید سائنس نے اس چونے کا تجزیہ کیا اور پایا کہ اس میں کچھ ایسے کیمیکل عناصر موجود ہیں جو قدرتی طور پر نہیں ملتے۔ کیا قدیم مصری کیمسٹری کے ماہر تھے؟ حرم کے باہری ڈھانچے پر اصل میں چکنا چونے کا پتھر لگایا ہوا تھا جو اسے آئینے کی طرح چمکدار بناتا تھا۔ سورج کی روشنی میں حرم مرصع کی طرح چمکتا ہوا دکھتا تھا اور دور سے نظر آتا، لیکن زلزلوں اور وقت کے ساتھ یہ چکنا احاطہ ہٹ گیا، تاہم جو کچھ باقی بچا ہے وہ بھی حیرت انگیز ہے۔ اہرام کی تعمیر کے دوران لاکھوں مزدور کام کرتے تھے۔ حال ہی میں آثار قدیمہ کے ماہرین نے مزدوروں کی آبادی کے آثار دریافت،
یہاں سے ملنے والے شواہد بتاتے ہیں کہ یہ مزدور غلام نہیں بلکہ تنخواہ دار مزدور تھے۔ انہیں بہترین خوراک دی جاتی تھی اور ان کی طبی سہولیات کا بھی خیال رکھا جاتا تھا۔ یہ بات اس وقت کی سماجی تنظیم کو ظاہر کرتی ہے۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ اہرام بنائے کیوں گئے؟ عام خیال یہ ہے کہ یہ فرعونوں کے مقبرے ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ عظیم حرم میں کوئی ممی یا کوئی خزانہ ملا ہی نہیں۔ کچھ نظریات کے مطابق یہ کسی قسم کا قدیم پاور پلانٹ تھا جو زمین کی قدرتی توانائی استعمال کرتا تھا۔ حرم کے اندر سے نکلنے والی آوازیں بھی عجیب ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں عجیب قسم کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، جبکہ کچھ کا دعویٰ یہ ہے کہ یہاں الیکٹرانک آلات میں خرابی ہو جاتی ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ حرم کی خاص ساخت کی وجہ سے ہو سکتا ہے جو آواز کی لہروں کو مخصوص انداز میں ریفلیکٹ کرتا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی نے اہرام کے کچھ راز فاش کیے ہیں۔ کاسمک ری میں ٹیکنیک کا استعمال کرتے ہوئے سائنسدانوں نے عظیم حرم کے اندر خفیہ کمرے دریافت کیے ہیں۔ یہ کمرے اب تک دیکھے نہیں گئے اور ان میں کیا موجود ہے یہ اب بھی راز ہے۔ کیا یہ کمرے ان میں کوئی خزانہ چھپا ہوا ہے یا پھر کوئی اور راز چھپا ہوا ہے؟ بہت سے سائنسدان اب یہ مانتے ہیں کہ قدیم تہذیبیں ہماری سوچ سے کہیں زیادہ ترقی یافتہ تھیں۔ اہرام کی تعمیر، ان کی ریاضی کی درستگی، فلکیاتی معلومات اور انجینئرنگ کا کمال، یہ سب ثابت کرتا ہے کہ ہماری تاریخ میں کچھ اہم باتیں غائب ہیں۔ کیا کوئی کھوئی ہوئی ٹیکنالوجی تھی جو وقت کے ساتھ ختم ہو گئی؟ آج جب ہم اہرام کو دیکھتے ہیں تو یہ صرف پتھر کا ڈھانچہ نہیں بلکہ یہ انسانی ذہانت اور حوصلے کی ایک زندہ مثال ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان نے ہمیشہ ناممکن کو ممکن بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ ہمیں یہ سوال بھی دیتا ہے کہ کیا واقعی ہم اپنی تاریخ کو جانتے بھی ہیں یا نہیں؟ کیا کوئی ایسی معلومات چھپی ہوئی ہیں جو ہماری سمجھ کو بدل سکتی ہیں؟ یہ پراسرار اہرام آج بھی خاموشی سے کھڑے ہیں اور اپنے رازوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ شاید یہ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ان کی زبان سمجھ سکے اور ان کے چھپے ہوئے خزانوں کو دریافت کر سکے۔ ایسی ہی مزید انفارمیٹیو اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ، والسلام علیکم۔